کل ذکر لیا سر ویسے اسکول میں کام کرنے واسطے جی کافی سرکاری ہو جاتے ہیں بہت ذکر والے بس 24 گھنٹے اللہ ہو یہ کچھ ذکر نہ جڑا آدمی خود کر سکتا وہ عمل وچ نہیں جڑا آدمی خود کر سکتا وہ کمال نہیں کیوں جی ایک ذکر ایسا ہے جس کی خود نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہیں رضا کام وہ چاہے نا جس سے اللہ راضی ہے تعلق زبان لا جب تک اللہ نہیں رضا نہ لگا میرا سی پریکٹس بھی کرنا رہا سی 5 سال گزر جائے 2 سال گزر جائے پریکٹس کرے لیکن اگر جس سے اللہ نہیں رضا ہو سی اور اس سے پہلے دن ہی اللہ اللہ شروع ہو جائے جس نے اللہ اللہ شروع ہو جائے دل یہ تڑکنا اللہ اللہ قبول کرتے نہیں اللہ نے رضا کیوں چاہیے نہیں ہے باقی جتنے ذکر نہ وہ عبادت نے طور پہ کیونکہ عبادت ہے چلو عبادت قبول ہوگی جنت تو چلا جاسی اللہ نہ کوئی عشق تو نہیں ہونے لگا اس کی کہ جنت پہ دے سنس چلو لیکن جس نے دل نہیں تڑکنا اللہ اللہ شروع ہو جاسی اس کی اللہ نال عشق ہو جاسی نا یہ تو لازمی ہے جڑی چیز دل چ آ جائے اس نے عشق وہی جانی ہے اور جڑا بندہ اللہ نال عشق کرسی اللہ کی اس نے عشق کرنا پہ جاسی اس ہمارے ہوں اسے اجازت ضروری ہے آیا اس نے عشق کرسی یا نہیں کرسی اگر اس کی مرضی ہو سی تو اس دل نہیں تڑکن اللہ اللہ کرسی اگر اس کی مرضی نہ ہو سی تو ساری عمر لگے رہو دل نہیں تڑکن اللہ اللہ نہیں کر سکتا تو جس نال وہ راضی ہو گیا کہ میں اس نے عاشق بننا چاہنا ہے میرا عاشق بن جائے تو اس کی پھر خطرہ کیا ہے تو اپنے آپ کی ٹھیک ہے سارے بندے اس نے عاشق نہیں بن سکنے لیکن کب تک کیڑا عاشق بن سکا ہر آدمی امیر نہیں بن سکنا لیکن کب تک کیڑا امیر بننا اگر ہر آدمی محنت چھوڑ دیا تو پتہ نہیں امیر بنسا یا نہ بنسا اور نہ بنسی نا اس نے کوئی بن بھی جاسی نا ہر آدمی کوشش کرے نا پتہ نہیں اس نے عاشق ہو سا یا نہ ہو سا کوشش کرے اور جس کی اچھا سی یہ جڑا رستہ نا یہ دوسرا رستہ ہے وہ جڑا رستہ نا وہ شریعت رستہ شریعت کا تعلق جڑا نا اعمال نال ہے ایمان نال نہیں ایمان نال تعلق دل نال ہے شریعت تو سن اعمال سے ہی کر چھوڑ سی مطلب گندی سوسائٹی نہیں جان لگے ہو نیک کم کر سو نمازاں پڑھ سو کسی نے دل نہ دکھا سو شریعت ایک سکھا چھوڑ سی نا لیکن جڑا تو سن دل وچ فسق و فجور ہے وہ تو شریعت نہیں ہٹا سکنی وہ تو نہیں ہٹا سکنی نا جی عمل صالح ہو گئے لیکن نیت تو خراب ہی ہے نا ٹھیک ہے من عمل صالح ہو گئے جنت نہ حقدار ہو گیا لیکن اللہ نہ حقدار نہیں ہے اگر وہ نماز بھی پڑھنا ہے تو جنت واسطے پڑھنا اللہ واسطے نہیں پڑھنا کیوں وہ تو ہورا مل سن دوزخ کو بچ جاسا لیکن جس لئے اس نے جی ایمان نہیں ایک اور بڑی گل ہے جڑا صرف شریعت وچ ہے عمل صالح بھی ہے تو اس نے ایمان بھی کو نہیں نا کوئی ایمان نہ تعلق دل نہ لینا یہی وجہ ہے کہ جتنے عمل صالح والے شریعت والے بڑے بڑے نمازی صبح کچھ ہو رہا ہے شامی کچھ ہو رہا ہے بھئی اگر ایمان ہوئے تو کی گل کرنا بدلنے کیوں نے حالے نمازی بھی ہیں تہجد گزار بھی ہیں شریعت نے عالم بھی ہیں لیکن بدلنے کیوں نے ایمان نہیں کیونکہ ایمان نہ تعلق دل نہ لینا جس لوگ دل اللہ نے جل جانا تو پھر جڑا نور ہے وہ ایمان بن جانا اس کی پھر زبان بھی ایک تو دل بھی ایک تو گل بھی ایک
وہ پھر جس دل اللہ اللہ سی اس اللہ اللہ اس میں عشق پیدا ہو جاسی یہ رستہ اللہ کی طرف جانا وہ رستہ جنت کی طرف جانا یہ رستہ اللہ کی طرف جانا بابا یزید بستامی رحمۃ اللہ کسے پوچھا کہ سویا پانی تے چل جانے ہو انہوں نے کہا کہڑا کمال ہے مچھلیاں ڈڈو وہ بھی تو پانی تے تیر جانے اگر میں چل رہا تو کہ کمال ہے کہ سویا ہوا تے بھی چل رہے ہو کہ یہ کہڑا کمال ہے وہ چیلاں کوئی بھی ہوا توڑ لینے پھر کیا کمال ہے کہ کمال یہ ہے کہ میں ہر وقت اللہ نے ذکر چلانا یہ سب کچھ اس نے تفعیل ہے پھر جسے اللہ کرنا اللہ کی طرف جانا ہے نا اللہ کی طرف جانا پھر اس سے بعد بستامی رحمۃ اللہ کو ایک آواز آئی کہ تم اتنی عبادت کریں ہر وقت اللہ اللہ کریں کہ جنت ویسے کریں تو کہنے لگے نہیں جنت لالچی کا کام ہے میں کوئی لالچی تھوڑا ہی ہوں بھائی لالچی لوگوں کا کام ہے جنت میں لالچی نہیں ہوں تو پھر کیا تو دوزخ ویسے کریں کہ دوزخ تو منکر لوگوں نے کام ہے نا میں منکر بھی نہیں ہوں تو پھر کیا تو عرش و کرسی ویسے کریں وہ تو فرشتیاں نے کام ہے نا میں تو فرشتہ نہیں ہوں تو پھر تو کس ماروں کریں میں تیرے ماروں کریں تنو ملنے خاطر کر رہے ہیں تو اگر میں نہ ملے آتے باجی بستامی نے آہ بھری اور جان دے دی اگر تو نہ میرے تو میرا جینا ہی بیکار ہے اے لوگ جڑے اس حد تک پہنچے انہوں نے پھر اللہ گلاں بھی مننا نہیں کیوں جی پھر موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی اس نہ بچہ نہیں ہو لگا لیکن کوئی شخص تھی رب تک پہنچا سی نا اس اگر جڑا ایک روٹی دے سی ایک بچہ دو دے سی دو بچے اور ہو گئے نا انہیں رب کس طرح بات موڑا ہے کہ اس نے جان قربان کرنا اس نے پوچھا تو اہل زبان سے جان قربانی کر سکنا تو نفس نہیں قربانی نہیں دے سکنا جان تو بڑے دور نہیں گل ہے تو اہل زبان کی آنکھوں نا اللہ نہیں خاطر تو جنگل ہی چلا جاؤ تو واقعی ایسی اسلام یا بہانیت جائز ہی نہیں ہے میں جنگل کیوں جاؤں یہی کیسی نا جی کیوں وہ اہل عقل ہے وہ سوچی بچے نہ بھی سوچی پیٹ نہ بھی سوچی وہ کدے جنگل اللہ نے واسے نہیں اللہ نے بھی سوچی لیکن اللہ واسے جان نہیں لگا تو وہ جو اہل عشق ہے اس کی آنکھوں نا چلا جا چپ کر کے چلا جا سی وہ تو بادشاہی چھوڑ کے اللہ نے خاطر چلے جانے تو جڑا شخص بادشاہی چھوڑ کے اللہ نے خاطر سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے پھر اللہ تعالیٰ فرمانا نا پھر میں تو اس سے نہ ہو جانا پھر میں اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جڑا انہاں لوگوں کی مخالفت کرتی میرا انہاں واسطے اعلان جہاد ہے تو بہرحال اس اندر پہنچنا جو راستہ ہے نا وہ دل ہے چلو دل نظریے زیادہ نہ پہنچیا توڑ نہ چڑھیا ادھے رستے تک پہنچا تا بھی بہتر ہے نا جڑے لوگ اللہ نے رستے وچ مارے جان قرآن مجید ہے انہوں کو مردہ مت کرو یہ اللہ نے رستے جا رہا سی رستے جو مر گیا نا جا تو ادھر گیا سی نا مر گیا شہیدان چلا گیا تو وہ نماز پڑھنے مریا وہ تو شہید نہیں ہو سکنا وہ تو جنت ہو سی نماز پڑھا سی وہ شہید کدے نہیں ہو سکنا شہید وہ اسی اللہ نے رستے چل پہ سی تو اللہ نے رستہ جڑا وہ دل ہے تو سانے اللہ نے درمیان جڑا رابطہ ہے وہ دل ہے یہ زبان نہیں ہے یہ زبان لوگوں واسطے یہ زبان تبلیغ واسطے ہے یہ زبان قرآن پڑھنے واسطے ہے تاریخ واسطے ہے یہ زبان ہے لیکن ذکر واسطے جڑا وہ دل ہے تو جس سارے مسلمانوں دل والی عبادت ہی چھوڑ دی پھر زبانی رہ گئے وہ سارے زبانی ہیں بھائی باہروں مسلمان نظر رکھتے ہیں اندروں جائے یہ جائے سائی گورا یہ جائے تو جس نے نماز پڑھنے سے اس نے مسلمان نظر رکھنے سنا دو کھڑا کر چھوڑے اندروں دو کالے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کیا کرم کرے وہ تکنا ہے دلاں کی تکنا دل کس نے بھی کالا تس نے بھی کالا ہے کہہ دیو بس تسی نظر آئے لیکن جس دل سفید ہو جاسی نا تو اسی نظر اس دل پر جمسی نا اور دل جس دل پر نظر جمسی اس نے کرم بھی اسی تو اس کی مہربان کرنے میں جڑا راز ہے نا اور دل ایک دفعہ مہربان ہو جائے بس ایک دفعہ ہو جا پھر ساری عمر مہربان اور اس نے یہ خاصیت ہے تو اس کا دل صاف ہو گیا ایک دفعہ مہربان ہو گیا 40 سال تک اس کا اثر ہے
یعنی تساں میری دفعہ مہربان ہو گئے تک کے دسنا 40 سال تک اس کا دل صاف ہو گیا. ایک دفعہ مہربان ہو گیا 40 سال تک اس کا اثر ہے. یعنی تساں میری دفعہ مہربان ہو گئے تک کے دسنا 40 سال تک بلے پھر گناہ بھی لگ گئے لیکن 40 سال تک تساں کو کچھ نہیں لگا. اس مہربانی کا اثر 40 سال تک رہسی. لیکن ایک دفعہ تھوڑا جا قہر بھی اس نے پہ گیا نا پھر 40 سال تک اس نے پر قہر نہ اثر ایسی. اگر وہ مر جاسی تو اس نے قبر تو بھی قہر گئی تھی 40 سال اس نے ہے نا. تو وہ ایک دفعہ تقسید 40 سال تک تو ولیاں کی طرح روز تک تو کئی بار تکنا روز تکنا اور کئی بار تکنا. ایک بار تکنا 7 کبیرہ گناہ جلنے ولیاں نے کیا گناہ ہونے کول بیان والے گناہ جلنا شروع ولی نے ایک لمحہ ثابت 100 سال یہ بات کھلوں دیتا. جب اصحاب کہف پر رحمت پڑھنا شروع ہوئی کوئی بھی نہیں سی. ایک کتا سی وہ کتا ہی حضرت کو تمیر ہو گیا بھئی وہ نمازہ نہیں سی پڑھنا روزے نہیں سے رکھنا بس انہوں نے صحبت نال بیٹھن نال ہی حضرت کو تمیر بن گیا. تو ایسا آنے ہیں کہ اگر رستہ یہ بھی ہوگا تو وہ بھی ہوگا وہ بھی ضروری ہے یہ اس کو تو زیادہ ضروری ہے. اگر یہ رستہ مل جائے نا اگر اس میں کمی ہے نا تاہم کوئی بخشش نہیں امید ہے. اگر وہ رستہ مل گیا یہ نہیں ہے نا تو بخشش نہیں امید ہی کو نہیں ہے. کیونکہ جس دل جو محبت یہ رستہ محبت پیدا کرتے سی نا اللہ نے تو جس دل چ اللہ نے محبت ہو جائے اللہ اس کی قبول کر کے نا اور کیا دوزخ تھوڑی جا سی وہ دوزخ نہیں جا سکنا جس دل چ اللہ کی محبت آ جائے. وہ ایک واقعہ ہے ایک شرابی کی لے کے گئے کہ شراب پیتی ہے حضور پاک نے مذاق بھی کی تھی پیار بھی کیتا. وہ کہنے لگا ہوں کوڑے نہیں مروا لے اتنے پیار نال پیش آ رہے ہیں اٹھنے والے کہنے لگے تو اس کی کوڑے بھی مارو. وہ کوڑے مارے پھر دوبارہ پھر لے آئیے دوبارہ پھر شراب پیتی ہے پھر وہ اور پہلے سے زیادہ پیار کی تھا. اٹھنے والے کہنے لگے مجھ کی کوڑے مارو. تیسری دفعہ پھر لے آئے اس علیہ صحابہ کیا اس نے پر لعنت کڑی کڑی شراب نے جرم آ جانا ہے. اس حضور پاک فرمایا لعنت نہیں کرو یہ اللہ اور اس نے حبیب نے عشق کرنا ہے محبت کرنا ہے اور جیڑی چیز محبت کرنی ہے آپ دوزخ کچھ نہیں لے سکتے. دیکھو نا زبان تو اس نے شراب پینی سی نہیں لیکن دل اس نے اللہ کی محبت سی. وہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ڈاکو ڈاکے مارنے سن لیکن دلوں میں اللہ نہ خوف سی اللہ کی محبت سی. اور جنہیں کہ غوث پاک جس ڈاکو کو گئے سن وہ تسمیہ پڑھنا سی نمازہ پڑھنا ہو سی اور جو ڈاکو مسلمان ولی بن گیا سی. تو ہوں وہ ڈاکو دل اللہ اللہ کرنے ولی بن گئے تو تساں نمازاں پڑھنے تو ولی تو کو نہ بنے تساں غیر مقلد ہو گئے. دسو وہ ڈاکو بہتر یا تساں بہتر بھائی وہ ڈاکے ڈال گئے پھر بھی اللہ نے ولی بنے تو تساں نمازاں پڑھ کے بھی ولی نہیں بن سکے ہو الٹا غیر مقلد ہو گئے ہو کیونکہ انہوں نے دلوں کی پکڑیا تساں دلوں کی نہیں پکڑ سکے. انہوں نے دلوں کی پکڑیا ڈاکے ضرور مارے لیکن جو دل مضبوط ہونے گئے ڈاکیاں کمی ہونی گئی جو دل مکمل ہو گئے ڈاکے انہیں چھوڑ دے ولی بن گئے. اگر دل چ اللہ اللہ آ جائے نا تو تساں سن میں بیٹھے ہو سو لوگ کہتے ہیں اللہ والا پتہ نہیں تھے کیوں بیٹھا ہے. اگر دل چ اللہ نہیں تو تساں 24 گھنٹے مسجد بہو تو تمہیں تو اللہ والا کوئی نہیں کہنے لگے نا ہے تو دنیا دار ہی لگا رہا بیٹھا. اس وقت سے لمحے نے زندگی کے لمحے نے بس جس کوئی دنیا نے کاروبار تو کسی پاس بھی امید لگنی ہے کتنی تگدو کرنے یار امید لگ گئی کچھ حاصل ہو جاسی چھوڑنے نہیں ہونا اس کی تو یہ بھی ایک امید ہے نا جس اللہ تعالیٰ مہربان ہے نا. میں اتنے پیرس گیا جا کے لیٹے ہی 4 پائی تھے 15 سال ہو گئے کوئی ایسا لمحہ نہیں مجھے یاد ہوا کہ ذکر بند ہویا ہوا ہے اتنے لیٹے ذکر بند ہو گیا
حالے کچھ کیتے ہوئے نہیں جا کے لیٹے ہی ہیں نا. ذکر نال دھڑکن ملی ہوئی ہے, جس ذکر بند ہو گیا دھڑکن بھی بند ہو گئی, دونوں ایک چیزیں ہو گئی نا. تو میں سمجھا ان گئی جان گئی, آخری لمحہ ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد پھر دھڑکن آئی اور ذکر چل گیا. بعد پتہ چلا کیا ہویا سی, کوئی بیماری سی یا کیا ہویا سی, دل کیوں بند ہویا. تو پتہ لگا نہیں کہ شیطانیت نہ اثر سی, جب پیار سے شیطانیت ہو رہی ہے یہ اس نہ اثر سی. میں سوچا کہ 15 سال تو اس اثر نہ ذکر بند ہو گیا, تو انہاں لوگوں نے ذکر کس طرح چل سکتا بھائی, انہاں لوگوں نے ذکر کس طرح چل سکتا. اگر چلن گئے اللہ نے کوئی خاص ہی کرم ہوئے گا نا. اور واقعی جنہوں نے ذکر چل رہے ہیں نا اس یورپ سے, اللہ نے انہوں پر خاص ہی کرم ہے, وہ ہی کرم ہے انہوں پر. اتنا تو کرم اصلا جنگل میں نہیں تکیا جا کے, اتنا کرم جنگل جی ہونا پیا, بھوک پیاسا کٹنیاں پیاں تا جا کے ذکر چلے. تو اتنے تو کچھ بھی نہیں کرنا, بغیر کسی وظیفے چلے تمہیں ذکر چلتا ہے. کتنا بڑا کرم ہے. اور اس دور شیطانی دور تو پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تھے بدنصیبی. یہ ہے کہ چلو اپنی قسمت آزمائے نا, ٹرائی تو کریں. یہ تو نہیں کہنے لگا میں ٹرائی نہیں کی تھی, بہت پوچھ سی نا تو کوشش کی تھی سی, کوشش بھی نہیں تھی, پھر کیا منگنا کہیں. ٹرائی کریں, اگر مل گیا تو ٹھیک ہے, نہ ملا چلو یہ تو ہو گیا کہ میں کوشش کی تھی سی, اثر نہیں کریں. تو میں تو سمجھنا ہے زمانہ جڑا بھی سچے دل نال اس نے پیچھے لگ بھی اتنا مہربان ہویا. میں تو یہ سمجھنا وہ جو 98 نا سارے ایک پاسے کر چھوڑے, صرف اس میں ذاتی رکھ چھوڑے. وہ جڑا بوڑھا نڈا جڑا بھی اللہ نے کرنا اس نے قلب چل پڑا. اور اس کی وجہ کیا ہے, اتنا مہربان کیوں ہو گیا اس امت ہے. اس نے حبیب جو رو رہے ادھر, حبیب نے جو گردن چکی ہوئی ہے, اس امت نے حال ہے کہ حبیب نے گردن چکی ہوئی ہے, امت کی وجہ سے حبیب رو رہا ہے. وہ ادھر امت پھر مہربان ہو گئے, چلو وہ حبیب کو خوش کرنا نہیں کھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس واسطے یہاں سب تسوں کوئی نذرانے نہ منگنے کہ مٹھائی نے ڈبا آسو پھر بیٹھ کر سا, یا مٹھائی نے ڈبا آسو تسوں ذکر دے سا, کوئی تسوں بیعت بھی نہ کرنا. یہ ایک راز ہے اللہ نا جڑا تساں واسطے کھولیا گیا. تو پھر تساں نخرے کرو تو تساں اپنی قسمت سبحان اللہ. اصل جو کچھ ملنا سی مل گیا, جو کچھ کر رہے ہیں تساں واسطے کر رہے ہیں. اور نہ ہوا تاں بھی روٹی تو ملنی ہے, سارے پاکستان بھی روٹی ملنی ہے. تو پھر آمنی وجہ تساں لوگ ہی ہو کہ تساں واسطے آ رہے ہیں. آگے جس کی رب چاہتی بس انہوں نال ہو جاسا, جس کی رب نہیں چاہنا آسا اس کو کنارہ کر جاسا. تے یہ دسنا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مہربان ہے, پتہ نہیں کب تک اس کی مہربانی رہ سی, اور کس وقت تو کار بھی بن جانا, لیکن اس وقت مہربان ہے. تو اس نے مہربانی کو فائدہ حاصل کر. یہ نہیں آخو می ٹائم نہیں ہے پروگرام میں جانا نہ, یا ذکر کرنا ٹائم نہیں, اس لیے ٹائم کٹ. اتنا ٹائم کٹو, اگر کوئی ہاری تو آ جائے نا تو اندر کچھ ہو جائے, ہتھیار ہو جائے اپنے کو, اور کوئی پتہ نہیں ہے سال ہے 2 سال ہے 3 سال ہے, مہینہ ہے 2 مہینے, اور اسی مہربانی کوئی پتہ نہیں. سارے رستے جڑے رکاوٹ آ رہے ہیں نا, سارے رستے رکاوٹ نہیں, اللہ نے رستے رکاوٹ ہے, سارا رستہ تو کوئی نہیں نا. اصل یہ نہیں کہنا تو سڑن ذکر کرو, کہ اللہ نہ ذکر کرو نا. رابطہ اسی تو اللہ نہ اسی نا, بیچ وسیلہ ہے, تو وسیلہ تو کوئی بھی پکڑ سکنے بھائی. تو پاکستان جانے سے کوئی بھی وسیلہ پکڑ سکنے نا, یہ تو بیچ وسیلے نا. مقصد پاکستان اور برطانیہ ہے نا, اسی طرح مقصد اللہ اور بندہ ہے نا. اللہ اور بندہ مقصد ہے, بیچ ایک وسیلہ ہے بس. یہ وسیلہ نہیں سی کوئی اور سی, لیکن مقصد اللہ اور بندہ ہے نا. لیکن جو رکاوٹ جڑے ہیں نا وہ سارے علماء آ جانے, ہاں مہا خود بھی محروم اور لوگوں بھی محروم. اور بندہ ہے نا, اللہ اور بندہ مقصد ہے, بیچ ایک وسیلہ ہے بس. یہ وسیلہ نہیں سی کوئی اور سی, لیکن مقصد اللہ اور بندہ ہے نا. لیکن جو رکاوٹ جڑے ہیں نا وہ سارے علماء آ جانے, ہاں مہا خود بھی محروم اور لوگوں بھی محروم.
اور وہی گل ہوگی نا جو ایمان نہیں نہ اگر ایمان ہوئے تو ایک گل ہوئے نا نہیں ہمارے سالے بھی ہے نمازاں بھی ہیں تہجد بھی ہے لیکن دل ایمان کو نہیں نا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کسی پر بہتان لگایا جھوٹ بولے اس نے خاطر پھر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جس طرح ہے مفتی صاحب سے وہ تقریر جا کے شجرۃ النور وہ کیسر بھی موجود ہے وہ مننے ہی نہیں کہنے نہیں انگور آ کے وہ لوگوں بھی کہنے نہیں مفتی صاحب وہ شجرۃ النور آ گیا سی انہوں نے انگور آ گیا سی بس انہیں انتہا ہے ایمان کیا اس نے ایمان ہے رونا پروپیگنڈا شروع کرتا ہے کہ اتنے جڑے ڈاکو انہوں نے سردار ہے اس پاس میں ہٹے اس پاس پروپیگنڈا اطلاع ملی ہے پاکستان تو کہ ڈاکو نے سردار ہے تو انہیں کہ سائل ایمان نہیں آگ سکتے کیونکہ تعلق ایمان نہ تعلق دلاں نال ہے انہاں دلاں وچ اللہ کو نہیں انہاں دلاں وچ دنیا ہے تو دنیا دا فسق و فجور ہے نا دنیا جی ایمان کو تھا اور کوئی گل کرنی ہے دل میں تسکین خاطر پوچھ کے نہیں اس کے بعد پھر اپنی اللہ کرو بعض بندے سوچنے میں اور رسنا تے بڑے گنہگار ہیں اللہ کیسے کر سکیں اساں پینے بھی ہیں سمگل بھی کرنے ہیں ہیر پھیر بھی کرنے ہیں اللہ کس نے کامیاب ہو سکیں یہ کامیاب نہیں ہو سکنے تو پھر فائدہ کیا ہے اللہ کرنا یہی سوچنے نہ اساں کام چھوڑ سکنے ہیں چھوڑا کامیاب ہونا نہیں تو جڑے کام لگے لگے رہو سمگل کرنے ہیں پانے جو بھی کرنے ہیں بس لگے رہو اللہ بھی کرنے جو اللہ اندر جانا شروع ہو سی نا تو سمگل نکلنا شروع ہو سی اور شراباں نکلنا شروع ہو جاتا نا تو جو اللہ پورا آ جا سی نا تو نہ سمگل دل کر سی نہ شراب تے دل کر سی نہیں سمجھے تو ورنہ پھر اگر وہ سوچنا رہ سی تو نہ چھوڑ سی تو نہ اللہ لے کر سی یہ گنہگاروں واسطے ایک بہترین نسخہ ہے جڑے ولیاں اسلام پھیلایا نا کافراں وچ تساں کافراں کول بدتر ترو نا جڑے کافراں کی جڑا انہاں اسلام لایا نا اس طریقے نے لایا نا حضور پاک نے بھی پہلے کافر جڑے مسلمان بننے سن اندر تک اس سے گند ختم نہیں سی ہو جانا گند آیا مسلمان ہو گیا اس کی ہر وقت اللہ اللہ کرانے سن اللہ اللہ ان سینے منور ہو جانے سن پھر بعد جو نمازاں اتری جس سینے منور ہو گئے پھر نمازاں ریاکاری نہیں سن وہ نمازاں سیدھیاں دل وچ گئیاں سن ہوں تو نماز ریاکاری ہوں تہجد بھی پڑھنا تو کہنا کوئی دیکھ لگے یار میں نے تہجد گزار صحیح ہے کرنا کوئی بندے دیکھ لگے یار میں تہجد پڑھنا پھر ریاکاری ہے نا سبحان کتنے بجے جانا پروگرام میں 3 بجے 3 بجے وہاں پہنچنا یہاں سے چلنا 3 بجے چلنا 3:30 ان کو کیا ٹائم دیا ان کو 3 بجے پروگرام شروع کرنے کا ٹائم دیا نا تو ہم لوگ پہلے چلے تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ رہے تھے اتنا لوگ یہاں انتظار نہیں کر سکتے میرا مطلب ہے اتنا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہاں کے لوگ انتظار نہیں کر سکتے 2:30 بجے 2 بجے نکل 2-2:30 بجے نکل جائیں کچھ پہلے چلے جاؤ نا پروگرام کرو نا ہم 1 بجے جائیں گے تو آپ 2:30 بجے 2 بجے نہیں پھر اگر تم پہلے جاؤ گے نا پھر میں 2:30 بجے یہاں سے نکل آؤں گا ایک آدمی چھوڑ جانا حضور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بار کام جاری ہو جائے تو اس کے بعد پھر رک سکتا ہے خدا کی وجہ سے یا پھر دوبارہ ایسا رکے کہ اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں ایک جاری ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک جاری ہوتا ہے ہماری طرف سے جو ہماری طرف سے ہوتا ہے نا وہ بطور تجربہ ہوتا ہے وہ رک جائے رکنے تو تجربہ ہوتا ہے تجربہ کر لیا لیکن جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا پھر وہ رکتا نہیں اگر رک بھی جائے گناہوں سے پھر وہ چل پڑتا ہے اگر ساری عمر رکا بھی رہا تو غوث پاک فرماتے ہیں مرتے وقت پھر چل پڑے گا کیونکہ اس کی منظوری ہو جاتی ہے نا
اس کی پہلے منظوری ہوتی ہے پھر اس کا قلب چلتا ہے نا. اور یہ بتاؤ تجربہ ہوتا ہے اس کی کوئی منظوری نہیں ہے نا. یہ جب سلطان صاحب نے عبد الرحمان صاحب سے فیض حاصل کیا انہوں نے کہا لوگوں کے قلب جاری کرنا ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی. واپس آئے کتا تھا اس کے اوپر نظر ڈالی اللہ اللہ کر اس نے اللہ اللہ کرنا شروع کر فوراً حضور پاک کی محفل میں بات گئی کہ کتے کو اس نے اللہ اللہ کرا دی. بلایا کیوں ایسا کیا ناپاک چیز تھی تو نے کہا میں تجربہ کرنا چاہتا تھا. اگر اس کتے نے اللہ اللہ کرنا شروع کر رہی تو یہ ان کے بھی نفس کتے ہیں نا تو وہ بھی اللہ اللہ کر لیں گے. یہ میرا تجربہ تھا لیکن اس کتے نے اس وقت کری بند ہو گیا نا. اگر ہر وقت اللہ اللہ میں رہتا تھا جس طرح ان کا کتا کتمیر بن گیا تھا یہ بھی کچھ بن جاتا نا. یہ صرف پریکٹیکل کیا کہ اس کا جس کا قلب جاری ہوتا ہے اس کو بھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یا کہ آپ کا تجربہ تھا اس کو بھی محسوس ہوتا ہے یا کہ آپ کو یہ نہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے. اس کو تو کوئی پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے. سبحان اللہ عام آیا اس کو نہیں پتا کہاں سے آیا. سبحان اللہ تاثیر بھی وہی ہے لیکن عام جب ختم ہو گئے تھے اس کو پتا کہیں سے آئے تھے آپ تو رک گئے نا. وہ کسی نے تجربے کے طور پہ بھیجے تھے. اگر وہ چلتے رہتے ہیں روز ملتے رہتے ہیں تو پھر وہ کہیں سے ہو گیا نا کشادہ ہو گیا نا زندگی میں. پھر بلکہ جن کو اللہ کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے ایسے بھی دیکھیں جی جب ان سے گناہ ہوتا ہے ذکر بند ہونا چاہیے نا تو گناہ کے وقت ذکر تیز ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سوچتے ہیں یار یہ کوئی جادو تو نہیں ہے گناہوں میں ذکر کو بند ہونا چاہیے ذکر تیز کیوں ہو جاتا ہے. پھر سوچتے ہیں یہ اللہ اللہ جادو تو نہیں ہو سکتا. پھر ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا. وہ اس وجہ سے جب ان سے گناہ ہوتا ہے تو گناہ کے کفارے کے لیے ان کا اللہ اللہ تیز ہو جاتا ہے. اللہ کاٹنے کے لیے اس کو کاٹنے کے لیے پھر اللہ اللہ تیز ہو کے اس کے گناہ کو کفارہ کرتے ہیں. کیونکہ اس میں ذات ہر چیز پہ قادر ہے نا. باقی ورد وظائف جو ہے نا گناہوں سے چلے جاتے ہیں. آپ وظیفہ کریں گناہوں سے چلے جاتے ہیں نقصان بھی پہنچا کے جا سکتے ہیں لیکن اللہ اللہ گناہوں سے نہیں جاتا. یہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. یہ تو گناہوں کو کاٹتا ہے سبحان سبحان. کیونکہ یہ اس کو تریاگ بولتے ہیں. یہ ٹیکا ہے اس سے بڑا کوئی ٹیکا نہیں ہے. جس طرح ایک ٹیکا مریض کو اس وقت لگاتے ہیں جب خطرہ ہو آدمی مر جائے گا بس پھر اس وقت ٹیکا لگاتے ہیں. اسی وقت یہ ٹیکا اس وقت لگاتے ہیں جب دیکھا اس کے قلب میں کوئی جان ہی رہی ہے مرنے والا اس وقت یہ ٹیکا لگاتے ہیں نا. نہیں سمجھے اب مرنے والا ہے اس وقت یہ ٹیکا لگتا ہے. یہ آخری حربہ ہے جو تمہارے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے آگے کچھ ہے اس سے آگے کچھ نہیں. سب سے بڑی طاقت اس سے پہلے ہیں ورد وظائف ہیں بس تسبیحاں ہیں اس سے پہلے ہیں لیکن جو آخری حربہ نا یہ آخری ٹیکا ہی. اگر اس سے تم کو زندگی مل گئی تو مل گئی ورنہ پھر مشکل ہے. اگر اس سے تمہارا قلب چل پڑا تو اس کو جس طرح تم کو زندگی چاہیے تمہارے ٹیکا اس طرح قلب کا ٹیکا ہے نا. اگر اس سے تم کو زندگی نہیں ملی نا تو پھر کسی چیز سے بھی نہیں ملنی ہے. وہ اسی ٹیکے کی مانند ہے کہ وہ آخری ٹیکا لگاتے ہیں. زندگی مل گئی تو ٹھیک ورنہ اس کے بعد کوئی ٹیکا اس کے اوپر کارگر نہیں ہوگا. اس ٹیکے میں یہ بھی صفت ہے بالکل کہ اگر وہ زندہ رہا تو پھر دوبارہ کوئی ٹیکا اور کوئی ٹیکا اس کے اوپر کارگر نہیں ہوگا. اور یہی ہے اللہ اللہ اگر اس سے نہ ہوا تو پھر کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا. یعنی اس سے ہدایت نہ ملی تو پھر ختم. پھر ہمیں ہدایت کا مقصد نہیں ہے. ہدایت تو قرآن مجید سے بھی ہو جاتی ہے. جی مقصد وہ جو اندر مخلوق ہے اس کے ہے نا اللہ اس کو زندگی چاہیے نا. اب وہ مرنے والی ہے ٹیکا چاہیے یا تو مر گئی تھی یا پھر اللہ اللہ میں لگی. جس طرح تم انسان ہو اسی طرح تمہارے اندر بھی انسان بستے ہیں نا. یہ ان کے ٹیکے ہیں نا. یہ جو ذکر قلبی سکھاتے ہیں یہ تمہارے لیے نہیں تمہارے لیے تو زبان کی تسبیحیں ہیں نا. یہ تو ان مخلوقوں کی تسبیحیں ہیں نا. تمہارے اوپر کتنی مخلوقیں ہیں تمہارے اندر. اور جو آدمی کہتے ہیں کوئی کہتا ہے میں نے خانہ کعبہ نماز پڑھی حضور پاک کے روزے پہ نماز پڑھی. یہ جسم تو نہیں جاتا ہے نا. وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں وہاں ایک نمازیں پڑھتی ہیں. وہ جسم چلے بھی جاتے ہیں مر بھی جاتے ہیں اور پیچھے نمازیں پڑھتی رہتی. اور اس کا باقاعدہ ثبوت ہے نا کہ حضور پاک نے وہ جو بیت المقدس میں نماز پڑھائی تھی وہ مرے ہوئے کو پڑھائی تھی نا. پڑھائی تھی نا. وہ انہی چیزوں کو پڑھائی تھی نا وہ جو ختم ہو گئے تھے.
जिस्म खत्म थे, ये चीजें उनकी खत्म नहीं थी। तो फिर जब ये नमाजों में लग जाती हैं, भी तुम मरते रहना, क़यामत तक कब्र में तुम रहोगे, कब्र से उठ के नमाज नहीं पढ़ सकोगे, लेकिन ये क़यामत तक नमाजें पढ़ती रहेंगी। और इनकी नमाजें फिर यहाँ मौलवी के पीछे नहीं होगी, तो मौलवी तक जा सकते हो, बड़ी मुश्किल से इनकी नमाजें हुजूर पाक के पीछे होंगी, या इनकी नमाजें अर्श मोहल्ला में होंगी, तो या फिर इनकी नमाज वहीं होगी जिसकी नमाज पढ़ी जाती है, उसके रूबरू जाके नमाजें। तो ये इंसान में इतना कुछ है, इतना बड़ा खजाना है इंसान में, लेकिन इसको कमरे में बहुत कुछ चीजें पड़ी हैं, लेकिन ताला खोले तो क्यों जी, बड़ा माल है कमरे में, लेकिन ताला खोले तो काम आएगा ना, अगर ताला ही लगा हुआ तो फिर। इसी तरह इनको बोलते हैं हफ्ता हैकल, 7 ताले तुम्हारे ऊपर लगे हुए हैं। उन हैकलों के लिए अहले ज़हर ने कुछ आयतें बनाई हुई हैं, ये पढ़ो एक के लिए, दूसरे के लिए ये पढ़ो, ठीक है, उनके अपने तरीके हैं, जिस तरीके से उन्होंने पाया होगा। लेकिन हमारा तरीका कि उन आयतों की जरूरत नहीं, उसके ऊपर ज़रबें लगाओ, अल्लाह की ज़रबें लगाओ, थोड़े की ज़रबें लगाओ उसके ऊपर, ताकि वो ताले टूटे। फिर जब ताले टूटेंगे तो जो कुछ अंदर है वो बाहर निकलेगा, फिर पता लगेगा तुम क्या हो। इससे पहले तुमको अपना गोश्त ही नजर आता है, भाई गोश्त नजर आता है ना, अंदर तो कुछ नजर नहीं आता है ना। और यकीन करो अगर तुम्हें अपना अंदर दिखा दिया जाए, तुम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जाओ, जंगलों में चले जाओ, ये तो सब बेकार है। अगर तुम अफजल हो तो इस जिस्म से थोड़ी अफजल हो, जिसकी तुम परवरिश कर रहे हो, इससे तुम अफजल तो नहीं। अगर जिस्म से अफजल होते तो हाथी सबसे अफजल होता है, उसका गोश्त ज्यादा है ना तुमसे, क्यों जी? तुम जिस्म से अफजल नहीं है, वो जो तुम्हारे अंदर चीजें तुम उनसे अफजल हो। अगर तुमने वो खत्म कर दी तो फिर जानवर तुमसे बेहतर है। क्यों? जानवरों का गोश्त तो काम आता है ना, तुम्हारा गोश्त भी कोई नहीं खाएगा। मैं तुम फिर उनसे अफजल कैसे हो गए? तुम्हारा गोश्त कोई नहीं खाएगा। अफजल तुम अंदर से, बस अगर अंदर तुमने जाया कर दिया तो हवानों में, बल्कि हवानों से भी बदतर, क्योंकि हवान गुनाह तो नहीं करता ना, उसका हिसाब किताब तो नहीं होगा, तुम्हारा तो हिसाब किताब होगा, फिर उनसे बदतर हो गए ना। इंसान का एक मकाम है कि शैतान से भी नीचे होता है, शैतान भी उसके ऊपर शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं ये कैसा इंसान बना दिया। और एक मकाम ऐसा है कि फरिश्ते भी उसके ऊपर रश्क करते हैं, काश हम भी इंसान होते। ये दोनों चीजें इसमें मौजूद है, वो शैतानियत भी मौजूद है, रहमानियत भी मौजूद है। वो जो मखलूक है ना, उनका तल्लक, एक का तल्लक शैतानियत से है, जिसकी वजह से आदमी शैतानी करता है, बाकी का तल्लक रहमानियत से। अब इंसान अपने जिस्म में जो कुछ भर ले, अगर ज्यादा शैतानियां करे तो फिर वो शैतानियत के नीचे चला गया, सफल में चला गया, असफल में। अगर वो रहमानियत उनकी तरफ जाए तो फिर वो ऊपर चला गया जिधर रहमान। अब क्योंकि वो चीजें जिस्म में है ना, नसों में है ना, तो उसको नसों में नूर पहुंचाना पड़ता है ना। अब ये ज़ाहिरी तिलावत करते हैं, नूर बनता है इसमें शक नहीं, लेकिन अंदर नहीं जाता है ना। नमाज पढ़ते हैं, नूर बनता, अंदर नहीं जाता है ना। फिर जब वो अंदर की चीजें खुल जाती हैं, आजाद हो जाती हैं, फिर आप तिलावत करेंगे ना, वो नूर कभी बाहर नहीं जाएगा, सारा अंदर जाएगा, वो खींचेंगे उसको। नमाज पढ़ेंगे ना, सारा नूर अंदर जाएगा, बाहर जाया नहीं होगा। अब तो अंदर जाते ही नहीं, कहाँ जाए, सब ताले लगे हुए। तो उनका तो हाल यही है, आप मसलन बैठे रहें, बोतल है, बारिश में रख दी, ढकना बंद है, भले बारिश से उसको क्या, ढकना तो उसका बंद है। इसी तरह उनके ताले लगे, पहले उनके ताले खोलने पड़ेंगे, फिर देखो नमाज का फायदा, फिर उस नमाज का सरूर देखो, फिर तिलावत का सरूर देखो। बस आपने अच्छा फरमाया था कि जो आदमी कहीं बैठ होता है तो जो भी वो अमल करता है, नमाज पढ़ता है या गिलास होता है, या जो उसके जो शेख होता है उसके जाता है, तो क्या वो शेख अगर कोई अच्छा काम करता है तो उससे खुश होता होगा? नहीं, मेरा मतलब उसको शेख कामल है, तो शेख कामल की बात करे, रस्मी शेख की बात नहीं करे। तो अगर शेख कामल है तो अगर वो बुरे काम करता है तो उसको टोका क्यों नहीं? फिर मैं बताता हूँ ना, अगर शेख कामल है, हजूर पाक से कामल कौन सी हस्ती है? कोई नहीं है ना। उनकी उम्र गुनाह क्यों करती है?
کیوں جی؟ سبحان اللہ. یہ کچھ گناہ انسان کے مقدر میں لکھے ہوتے ہیں جو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں. اگر آپ کا شیخ کامل ہے، جو آپ کے گناہ لکھے ہوئے ہیں وہ تو گرے نہیں ہیں. غوث پاک میں یہ تھا، ایک آدمی ان کے پاس آیا، بیعت ہوا، رات کو 20-25 دفعہ عورت کوئی آتی، عورتیں آتی، اس کو اٹھ کے نہانا پڑتا. پھر وہ بڑا پریشان ہو کے صبح آیا کہ یہ کیا ہو گیا، پہلے تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تھا. آپ نے کہا یہ تیرے گناہ تھے جو میں نے خواب میں تبدیل کرا دیے. نہیں سمجھے؟ یہ غوث پاک میں طاقت تھی کہ اپنے مریدوں کے گناہ خواب میں تبدیل کرا لیتے. لیکن سب میں طاقت نہیں ہوتی ہے. کسی کے خواب میں کرائے جاتے ہیں، کسی کے زہر میں ہوتے ہیں. اب وہ شیخ کا بھلے کامل بھی ہے لیکن جو اس کے گناہ ہیں وہ تو ہوں گے نا. ہاں شیخ خواب میں تبدیل کرا لے ورنہ زہر میں ہوں گے، کیونکہ یہ گناہ ہر کسی کے لکھے ہوتے ہیں، صرف نبی کے لکھے نہیں ہوتے. نبی کے لکھے نہیں ہوتے ہیں، وہ معصوم ہوتا ہے. باقی ولیوں کے بھی لکھے ہوئے تھے، لیکن ولی جب ولایت میں جاتا ہے وہ باز گناہ ہو جاتا ہے. گناہ پہ چھوڑ لکھے ہوتے ہیں تب باز گناہ ہے نا. پہلے اس نے گناہ ضرور کیے لیکن جب ولایت میں آیا تو باز گناہ ہو گئے، وہ چھوڑ نہیں. وہ اس طرح کا شیخ کامل ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے، تو پھر اس کا جو بھی عمل ہے، بڑے سے بڑے گناہ بھی کرتا ہے، اس شیخ کی نظر ان کو صاف کرتی رہتی ہے. اگر شیخ ناقص ہے تو بہت بڑا عابد ہے تو پھر بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کو. کوئی شیخ ہی جو ناقص ہے، تب کہتے ہیں نا اگر پیر پکڑو نا تو کامل پکڑو. آپ اس کی نگاہ کیسے صاف کرتے ہیں مریض کو؟ ذکر اور بات ہے، ذکر بھی کرتا ہے، لیکن جو کاملین جن کے ذکر نہیں ہے، ایسے بھی ہیں جو ذکر وغیرہ نہیں کرتے، کراتے بھی نہیں ہیں، لیکن نظروں سے ان کو صاف کرتے ہیں. وہ کیسے صاف کرتے ہیں؟ ایک واقعہ ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ کی روٹی پکائی دعوت دو، بہاولدین زکریا ملتان والوں. جب ان کی روٹی پکائی، ایک ہی وقت کے دونوں ہیں، دعوت پکائی، تو بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کوئی ولی آ رہا ہے ادھر سے جو ان کا دوست ہے. اس کو ان کو بھی ولی مانتے تھے، ان کا مہمان ہے. انہوں نے کہا میرا دوست ہے ولی. کنیز کو بولا ان کے ہاتھ دھلاؤ. اب اس کنیز نے ہاتھ دھلانا شروع کر دیے بابا فرید کے. اب وہ ہاتھ دھلا رہی ہے اور اس کو دیکھ رہے ہیں، جس طرح پنجابی میں بولتے ہیں تاڑے. اب تاکہ پانی کا پورا لوٹا اس نے خرچ کر دیا اور انہوں نے نظر ہٹائی. آخر نظر ہٹائی جب تو لوگوں کو شک پڑ گیا کہ ولی تو اس طرح تاڑتا نہیں ہے جس طرح اس نے تاڑا. یہ ولی نہیں ہو سکتا. بہاولدین زکریا کو پتا تھا کہ کوئی راز ہوگا لیکن لوگوں کو نہیں پتا نا کیا راز ہے. جب وہ دعوت میں بیٹھے تو بہاولدین زکریا نے یہ بات چھیڑی لوگوں کے لیے اطمینان کے لیے کہ جب وہ کنیز آپ کو ہاتھ دھلا رہی تھی تو آپ اس کے چہرے کو تاڑ رہے تھے. ان کا دراصل بات یہ ہے، جب میں یہاں داخل ہوا تو تمہارے سارے خادموں کو دیکھا، سارے جنتی تھے. جب اس کنیز کو دیکھا تو یہ دوستخن تھی. میں سوچ رہا تھا ایک ولی کی کنیز اور دوستخن، بس وہ میرے ہاتھ دلاتی رہی اور میں نظروں سے اسے گناہ صاف کراتا رہا. اس وقت تک نظر نہیں ہٹائی جب تک رب نے نہیں کہا میں نے اس کو معاف کر دیا. وہ کاملین شیخ ہوتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے مریدوں کو صاف کرتے ہیں نا. لیکن مقصد ملتے وہ مشکل سے اگر مل بھی جائیں تو ان کی پہچان ہو زیادہ مشکل ہے. اگر پہچان بھی لیں تو ان کو حاصل کرنا ہو زیادہ مشکل ہے. نہیں سمجھے؟ ہے زمانے میں ان کا ملنا، ہے زمانے میں بیوی نے کہا تھا سچے موتی لے کے آنا، اور سچے موتیوں سے بھی زیادہ آپ تاب ہیں موتیوں میں. وہ کیا لے کے جائیں گے؟ ہم کو شناخت نہیں ہے. اس زمانے میں کہاں سے سچے موتی لے کے جائیں گے؟ پتہ ہی نہیں، شناخت نہیں ہے. اور جو سچے موتی نہیں ان سے زیادہ چمک رہے ہیں. اس کے لیے پہلے جوہری بننا پڑے گا یا کسی جوہری سے رابطہ کرنا پڑے گا نا. ہم یہاں پہ مار کھا گئے، اس موتی کی وجہ سے مار کھا گئے. تم ولایت دوری سے اعلیٰ ہے، اس کو کیسے پہچان ہو؟ اس کے لیے بھی تمہیں جوہری بننا پڑے گا. جب یہ تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ میں لگیں گی نا پھر تم جوہری بن جاؤ گے، روشن ضمیر ہو جاؤ.
پھر ولیوں کی پہچان ہوگی. حدیث میں کہ جس کی ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ شریف. اب تمہارے میں اللہ ہے نا, جب اس کی محفل میں جاؤ گے اللہ تیز ہو جائے گا, پہچان ہوگی. بس اس وقت یہ ہے کہ تم پہلے جوہری بنو, پھر ان کی تلاش میں نکلنا, پھر جہاں سے بھی حاصل ہو جائے, جہاں سے کوئی مل جائے, ایک سے ایک چھپا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نبی تھے, کہا مجھ سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں آگے چلا جائے, تجھ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں. لیکن یہ ہے کہ پہلے اہل نظر ہو جاؤ, کسوٹی ہو جائے, پھر ان کی تلاش میں نکلنا. کیا خبر پھر تم کو کوئی, ابھی تو ہم کہتے ہیں اللہ سے پاؤ, تو ہو سکتا ہے تم کو پھر کوئی ایسا مل جائے کہ اللہ کا چھوڑ چل تو جو اوپر نظارہ کراتا, لیکن شناخت ہوگی تب نا. اور وہ ایسے بھی ولی ہوتے ہیں جو اللہ کو ترجیح نہیں دیتے, کہتے ہیں کہ اللہ کرنا بیکار وقت گزارے گا اپنے, چل اوپر دیکھ, وہ دیکھتی رہے. لیکن وہ پھر ٹھاٹ باٹ میں نہیں ہوتے نا, ان کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا ہے, کبھی کبھی ہوش میں آتے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے پڑے ہوئے. ان میں بھی کچھ ایسے ولی ہیں وہ جب دیدار میں آتے ہیں, کوئی بھی ولی جب دیدار میں چلا جاتا ہے اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں مار کے, مرتے نہیں ہیں, تو دیدار میں ان کو سکتہ ہو جاتا ہے. جب سکتہ ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں مر گئے. غوث پاک کو جب سکتہ ہوتا دیدار والا تو ڈاکو پاس رہتے, تو لے جاتے, ان کو دفن کرو, قبر بھی تیار کرتے, جب دفنانے لگتے پھر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے. پڑھا ہوگا یہ, سنا ہوگا. پھر کئی دفعہ سکتا ہوتا ہے, دوسرا کہتا مر گئے, وہ کہتے یہ روز مرتا جیتا, اس کو پتہ نہیں چلتا. اسی طرح جب ولی کو دیدار ہوتا ہے تو اس کے اوپر سکتہ آ جاتا ہے. بعض ایسے ولی ہیں لوگوں نے سمجھا مر گئے, قبروں میں دفنا کے آگے, وہ وہاں بھی اللہ کا دیدار, لوگ سمجھ مر گئے ہیں, وہ وہاں قبروں میں دیدار میں لگے. یہ تبھی زور دیتے ہیں, ولایت کا زور تبھی دیتے ہیں یہ تمہارے اندر ہیں چیزیں. اس کمرے میں اگر یہ چیز جو چیز ہی نہیں اس کی تشریح کیا کرنا, جب ہیں تمہارے جسموں میں یہ چیزیں ہیں جس سے تم یہاں تک پہنچ سکتے. اس وجہ ہم کہتے ہیں کہ تم ان کو جو جنہوں نے اوپر اللہ کو جانو ان کو تم دکھاؤ, وہ تمہارے اندر سائے ہیں, یقین کرو. ایک حدیث شریف میں کہ یہ جو زہر ہے یہ باطن کی نقل ہے. پہلے باطن میں بنا اس کے بعد یہ زہر ہے نا. یہ ٹیلی فون دیکھو, یہ باطن کی نقل ہے. ادھر یہ ٹیلی فون ہے, ڈائریکٹ بات چیت ہو جاتی, لیکن جہاں کنیکشن ہوتا ادھر یہ ٹیلی فون اللہ سے بات چیت ہو جاتی. جہاں کنیکشن لگے, سوال یہ کنیکشن لگے, ادھر یہ سیاروں میں سے وہ چاند ستاروں پہ پہنچتے ہیں, سیاروں میں سے بھی پہنچتے ہیں نا. یہ اندر یہ مخلوق ہیں, یہ سیاروں سے بھی تیز ہیں کہ چل پڑے, تو ان کو تو چاند میں کئی سال لگیں گے نا. تو یہ جس طرح نظر اوپر اٹھاتے ہیں نا اتنی دیر میں چاند تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تو بالکل باطن کی نقل. یہاں کاریں واریں بنائی, جہاز بنائے نا ہم لوگوں کے لیے. ادھر پہلے گھوڑے بنائے, رفرف بنائے, براق بنائے, بعد میں ان کی نقل کاریں واریں ہیں. ادھر یہ مکان بنائے, پہلے ادھر محل بنے سونے چاندی کے, ادھر یہ مکان پھر بنے. پہلے ادھر عورتیں بنائیں, پہلے ادھر گھوڑے بنائیں, پھر ادھر عورتیں بنی, پھر ادھر کعبہ بنایا, پہلے ادھر بیت المعمور بنایا, ادھر کعبے کی نقل یہ بنا. اب بعد میں ادھر آیا نا. ادھر قرآن آیا, پہلے ادھر بنا, پہلے لوح محفوظ میں تھا قرآن, بعد میں ادھر آیا. ادھر شراب آئی, پہلے ادھر شراب تورن تھی. ادھر فروٹ آئے, پہلے فروٹ ادھر تھے. یہ آدم علیہ السلام آئے تب فروٹ ادھر آئے نا, پہلے تو ادھر تھے نا. یہ سب نقل ہے باطن کی, جو کچھ ادھر ہے نا سب باطن کی نقل. اب ادھر آدمی پھر ظاہر میں کیا ہوا کہ اسی میں نقل میں پھنس گیا. اب دیکھنا تم زیادہ سے زیادہ مرتے ہو جائیداد کے لیے,
یا پیسوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، اس لیے مرتے ہو نا. یہ سب نقل ہے. عورتیں کے لیے تمہارے ادھر ہو رہے ہیں، یہ تمہارے کو نہیں ملیں گی ادھر، وہ تم کو ہو رہے ہیں. یہاں کاریں واریں بنائی، جہاز بنائے نا ہم لوگوں کے لیے. ادھر پہلے گھوڑے بنائے، رفرف بنائے، براق بنائے، بعد میں ان کی نقل کاریں واریں. ادھر یہ مکان بنائے، پہلے ادھر محل بنے سونے چاندی کے، ادھر یہ مکان پھر بنے. پہلے ادھر عورتیں بنائیں، پہلے ادھر گھوڑے بنائیں، پھر ادھر عورتیں بنی، پھر ادھر کعبہ بنایا، پہلے ادھر بیت المعمور بنایا، پھر کعبے کی نقل یہ بنا. ہاں بول ان کے پاس کیسے رہیں گے؟ اگر وہ رکھے گا بھی تب بھی نہیں، خود ہی نہیں رہے گی. ان کا تصد بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک حور یہاں بے نقاب ہو جائے دنیا میں اندھیرا ہی نہ ہو. یہ عورتیں ان کے مقابلے میں کیا ہوں گی؟ اس وجہ سے مردوں کے جسموں میں نفس ڈالے جائیں گے، عورتوں کے جسم میں نفس نہیں ڈالے جائیں گے. نفس نہ ہونے کی وجہ سے وہ مردوں کو ترجیح نہیں دیں گی اور ان کی جنت عبادت بنائی جائے گی. وہ اسی جنت میں مست رہیں گی اور 4 عورتیں جنت کی سردار ہوں گی. یہ بھی سنا ہو. یعنی سے مردوں سے کوئی تعلق نہیں، کوئی خواہش نہیں ہوگی، کوئی خواہش نہیں ہوگی، کوئی جنت ترجیح نہیں ہوگی، بس علیحدہ رہیں گے. جنت میں پاکی کا ماحول میں رہیں گے. پاکی کا ماحول میں جو دوزخی ہیں وہ دوزخ میں چلے گی، لیکن وہاں یہ مردوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہ اللہ نے مردوں کے لیے اللہ نے نہیں بنائی نا. یہ بھی بڑا مسئلہ. اللہ نے تم کو بنایا نا، عورت کو نہیں بنایا. اللہ نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا نا، کہ کوئی میں آواز کا سنا ہے کہ وہ بھی کسی مٹی سے بنی ہے. سبحان وہ جو ان مٹی میں سے کوئی مکر چکر رہ گئے تھے نا تو وہ عورت بن گئی نا. تب کہتے ہیں کہ مجازی خود